میں اپنی ماں کا بہت لاڈلا ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری ماں کا کیا ہوگا؟ پشاور پولیس لائن مسجد میں دہشت گردی کا شکار بننے والے ایک شہید کانسٹیبل کا دم توڑنے سے قبل سوال۔ اس دہشت گردی کے واقعے کے متعلق BBC اردو کے ایک روز قبل شائع ہونے والی ایک خبر کو پڑھ کر دل دہل گیا۔ خبر کے مطابق وقوعہ سے ایمبولینس کے ذریعے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کرنے والے ریسکیو 1122 کے ایک کارکن نے بتایا کہ زخمیوں کی حالت انتہائی نازک تھی۔ 2 زخمی افراد نے ان کے سامنے ایمبولینس ہی میں دم توڑ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک زخمی نوجوان بہت حوصلے میں تھا۔ ان کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ چوٹ والی جگہ پر کسی نے کوئی کپڑا باندھ دیا تھا، مگر اس کے جسم کے دیگر حصوں سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ میں نے خون روکنے کی کوشش کی تو اس دوران وہ نوجوان زخموں سے کراہنے کے باوجود جرأت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ اس دوران میں نے اس کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے بات شروع کی تو اس نے بتایا کہ وہ مسجد کے آخر میں ایک کونے میں نماز ادا کر رہا تھا۔ ایک دم دھماکہ ہوا اور وہ نیچے گر پڑا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، جسم کے مختلف حصوں میں درد ہو رہا ہے، کیا میں بچ پاؤں گا؟ پھر اس نے کہا، اور کوئی غم نہیں، بس میں اپنی ماں کا بہت لاڈلا ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پتہ نہیں میری ماں کا کیا ہوگا۔ ریسکیو اہلکار کے مطابق وہ ابھی اس پولیس اہلکار کو لے کر ہسپتال کے گیٹ پر نہیں پہنچے تھے کہ اس اہلکار نے دم توڑ دیا۔ نہ جانے اس شہید کی ماں کی کیا حالت ہوگی۔ پتہ نہیں اس حادثے میں شہید ہونے والے 100 سے زیادہ پولیس اہلکاروں اور دوسرے افراد کے بچوں، ماں باپ اور بیوہ ہونے والی خواتین پر کیا گزر رہی ہوگی۔ خبر کے مطابق الخدمت فاؤنڈیشن سے تعلق رکھنے والے ضیاء الدین دہشت گرد حملے کی اطلاع ملنے کے چند منٹ بعد ہی لیڈی ریڈنگ ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے بتایا، جس وقت میں ہسپتال پہنچا اس وقت تک 1 یا 2 ایمبولینس گاڑیاں نہیں پہنچی تھیں، مگر تھوڑی ہی دیر بعد ایمبولینس گاڑیوں کی لائن لگ گئی۔ زخمی دھڑا دھڑ اسپتال لائے جا رہے تھے۔ زخمیوں کو ہسپتال کا عملہ اور رضاکار دیکھ رہے تھے، جبکہ لاشوں کو ہم مردہ خانوں میں منتقل کر رہے تھے۔ ضیاء الدین کہتے ہیں کہ اس وقت ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کی بڑی تعداد بھی ہسپتال پہنچنا شروع ہو گئی تھی۔ ضیاء الدین نے بتایا کہ اس دھماکے میں ہلاک ہونے والے ایک پولیس اہلکار جس کا تعلق ہنگو سے تھا، ان کے 3 بچے موقع پر پہنچ چکے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اب ہمارا بابا کے بغیر کیا ہوگا، ہمیں بابا کیوں چھوڑ کر چلے گئے۔ ریسکیو 1122 کے ایک اور اہلکار نے بھی جائے وقوعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا، جب وہ جائے وقوعہ پر پہنچے تو انہوں نے ایک شخص کو ملبے تلے دیکھا۔ اس پر شاید عمارت کا کوئی ستون گرا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ بہت تکلیف میں تھا۔ وہ بار بار چیخ کر کہہ رہا تھا، میرا پاؤں کاٹ دو مگر مجھے باہر نکالو۔ ان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر تمام ریسکیو اہلکار بہت محتاط تھے، کیونکہ اس شخص کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اس کا صرف پاؤں ملبے تلے دبا ہوا تھا۔ تھوڑی بے احتیاطی بھی اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی، اس لیے ریسکیو اہلکار ملبے کو بہت احتیاط سے ہٹا رہے تھے۔ ضیاء الدین کا کہنا تھا کہ امدادی کارکنوں نے کچھ دیر کی کوشش کے بعد اسے نکال لیا تھا۔ جب اسے نکالا گیا تو پاؤں پر چوٹ تو تھی مگر زیادہ نقصان نہیں پہنچا تھا، تاہم کافی دیر ملبے تلے دبے رہنے کی وجہ سے وہ نڈال ہو گیا تھا۔ دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں میں بہت بڑی تعداد پولیس اہلکاروں اور افسروں کی تھی۔ قوم کی طرف سے پولیس کے ان شہیدوں کو سلام، جنہوں نے افواج پاکستان، ایجنسیوں اور دوسرے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر قربانیاں دے کر عوام کی جان و مال کا تحفظ کیا۔ پاکستان دہشت گردی سے بڑی حد تک پاک ہو چکا تھا، لیکن افسوس کہ گزشتہ کئی مہینوں سے دہشت گردی ایک بار پھر پاکستان میں سر اٹھا رہی ہے، اور پشاور میں دہشت گردی کا یہ واقعہ اس دوران سب سے بڑا
قومی سانحہ ہے۔ امید ہے کہ ہمارے حکمران، سیاستدان اور ادارے پاکستان اور عوام کی خاطر ایک بار پھر مل کر اس سر اٹھاتی ہوئی دہشت گردی کو کچلنے کے لیے یکجا ہو جائیں گے۔